أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 53 اور 54 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، پس یقیناً تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر واپس چلے جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ تو، یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے، اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی کے بعد ہدایت دے سکتا ہے، تو صرف انہی کو سنا سکتا ہے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پس وہی فرما بردار لوگ ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں ان میں ایک بڑا وسیع فلسفہ جو ہے ہدایت پانے یا ایمان لانے کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ان آیات کے سلسلے میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یعنی پس یقیناً تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ سامعین کرام، یہاں مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہوں، جن کے اندر اخلاقی زندگی کی رمق بھی باقی نہ رہی ہو، جن کی بندگی نفس اور ضد اور ہٹ دھرمی نے اس صلاحیت ہی کا خاتمہ کر دیا ہو جو آدمی کو حق بات سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہاں پر
ان لوگوں کا مراد بیان فرمایا گیا ہے کہ پس یقیناً تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، یعنی مردوں یہاں کون مراد ہیں؟ ابھی یہ جو میں نے باتیں آپ لوگوں سے کی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتا ہے، یعنی اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اسی طرح اللہ نے فرما دیا کہ اسی طرح تو بہروں کو، یعنی جو سن نہیں سکتے ان کو بھی تو نہیں سنا سکتا۔ بہروں اور مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں سامعین کرام جنہوں نے اپنے دلوں پر ایسے کفل چڑھا رکھے ہوں کہ سب کو سن کر بھی وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہاں پر جو بہرے ہیں یا وہ جو لوگ سنتے نہیں، مردے ہیں، ان کی یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ پھر جب ایسے لوگ یہ کوشش بھی کریں کہ دعوت حق کی آواز سرے سے ان کے کان میں پڑنے ہی نہ پائے، جیسے کہ اس وقت جماعتی احمدیہ قبرستان کے لوگوں کا حال ہے، اور دائی کی شکل دیکھتے ہی وہ دور بھاگنا شروع ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی انہیں کیا سنا پائے گا اور کیا وہ سن پائیں گے۔ یعنی اس قسم کی حالت میں جو قومیں بنا دی جاتی ہیں، جو لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے اس قسم کا برین واشنگ کے ساتھ، تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مردہ لوگ ہو جاتے ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہوتے ہیں اور وہ سن نہیں سکتے، ان کے کانوں کو بھی تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے دلوں کو بڑی کفر لگا دی جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پر بھی پٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہی ایکسٹریم ذہنی تطہیر ہوتی ہے۔ دور جدید میں یہ جو برین واشنگ کا جو ہتھیار ہے، دنیا مذہب میں بھی بڑا استعمال ہو رہا ہے، اور دنیا سیاست میں بھی جو چاپلوس اور مکار قسم کے اسٹیٹس مین ہیں وہ اس کا بڑا استعمال کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جو اگلی آیت ہے، یعنی وما انت بہاد الامی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی کے بعد ہدایت دے سکتا ہے، تو صرف انہی کو سنا سکتا ہے جو ہماری یاد پر ایمان لاتے ہیں، پس وہی فرما بردار لوگ ہیں۔ سامعین کرام، مرسل کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اندھوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ساری عمر راہ راست پر چلاتا رہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ وہ تو راہ راست کی طرف صرف رہنمائی ہی کر سکتا ہے، صرف رہنمائی ہی کیا کرتا ہے۔ مگر جن لوگوں کی آنکھیں ہی پھوٹ چکی ہوں، جو اندھے ہو چکے ہوں، اور جنہیں وہ راستہ ہی نظر نہیں آتا ہو، جو مرسل انہیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرنا مرسل کے بس کا کام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جن کو وہ کھڑا کرتا ہے قوموں کی، لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو کہ گمراہ کر دی جاتی ہیں، تو پھر وہ مرسل بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں اندھے، بہرے اور مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی کوئی ایسے سامان پیدا ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہی خاص ان کی مدد کرے، کہ جس مصیبت میں یہ ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی برین واشنگ کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل یہ ہے جو ان پر کوئی نازل ہو، اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں، اور جن کی وجہ سے پھر کان بھی ان کے سننے لگ جائیں، اور ان کی زبانیں بھی پھر بولنے شروع ہو جائیں، اور ان کے دل بھی زندہ ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جس جماعت جو ہے قبرستانی، جس میں اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے بطور مسلم موعود کے، بطور ذکی غلام نصیح الزماں کے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کوئی ایسا ہی فضل اپنا نازل فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں، ان میں فرماتا ہے کہ جس طرح یہ تیری قدرت سے خارج ہے، تیری طاقت سے خارج ہے کہ مردوں کو جو قبروں میں ہوں تو اپنی آواز سنا سکے، یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں فزیکلی، قبروں میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی آواز ان کو نہیں سنا سکتے، یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جس طرح یہ ناممکن ہے کہ بہرے شخص کو جب کہ وہ پیٹھ پھیرے، منہ موڑے جا رہا ہو، تو اپنی بات سنا سکے، اسی طرح سے جو حق سے اندھے ہیں
تو ان کی رہبری ہدایت کی طرف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ چاہے مردوں کو زندوں کی آواز بھی سنا سکتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ ہدایت ضلالت کی طرف سے ہے، ہدایت ضلالت اس کی طرف سے ہے، دونوں چیزیں، یعنی ہدایت بھی وہی کرتا ہے اور ذلیل اور گمراہ بھی وہی کرتا ہے، ذلت میں بھی وہی ڈال دیتا ہے۔ تو صرف انہیں سنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف انہیں سنا سکتا ہے جو با ایمان ہوں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں اور اس کے فرما بردار ہوں۔ یہ لوگ حق کو سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، کیونکہ یہ زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا دل مردہ ہو جائے یا جن کے دلوں کو مار دیا جائے، جنوں کو مفلوع کر دیا جائے، وہ لوگ زندہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ حق کو سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ یہ تو حالت مسلمان کی ہوئی، یعنی مسلمان جو ہوتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کی یہاں پر بات ہوئی ہے۔ اور پہلے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا، یہ جو بہرے اور مردہ جو ہوتے ہیں نا، سن نہیں سکتے، یہ لوگ اصل میں منکرین ہوتے ہیں، مکفرین ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے پہلے ان کے آباء و اجداد کسی صادق نبی کو، صادق مسلم کو مان تو لیتے ہیں، ایسا ایسا بعد میں ان کی نسلیں وہ در پردہ وہ منکر ہو جاتی ہیں، کفر پر چل پڑتی ہیں، یعنی کافر ہو جاتی ہیں۔ ویسے کہتی مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دراصل عملاً ان کا جو حال ہے وہ کافروں والا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کی بھی اور کافروں کی بھی ان دونوں آیات میں ذکر ہو گیا ہے، اور صاف اللہ نے فرما دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم جو مردے ہیں ان کو نہیں سنا سکتا اور نہ ہی تو بہروں کو سنا سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، میں اس سلسلے میں یہاں پر ایک دو حدیث چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں۔ انہی آیات کے حوالہ سے یہ دونوں حدیث ہیں۔ امام احمد اور امام بخاری نے قتادہ کے واسطہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے لیے حضرت انس بن مالک نے حضرت ابو طلحہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 24 سرداروں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں بدر کے انتہائی بدحال کنویں میں پھینک دیا گیا، یعنی عاصم کے حکم پر ان کو پھینک دیا گیا۔ یہ جنگ بدر میں یہ جو سردار تھے نا، تو پھر یہ جو محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں انہوں نے بڑا تنگ کیا، تو یہ ان سرداروں کی بات ہو رہی ہے کہ پھر بدر کی جنگ کے موقع پر ان سرداروں کی گردنیں پھر اتار دی گئی تھیں اللہ کے حکم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جب کسی قوم پر فتح پاتے تو 3 دن تک کھلی جگہ ٹھہرتے۔ جب بدر میں تیسرا دن ہوا تو سواری تیار کرنے کا حکم دیا تو اس پر کجاوا کس دیا گیا۔ پھر آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے۔ صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے، وہ کنواں جس پر یہ 24 سردار جو مکے کے تھے جن کی لاشوں کو ڈھنکا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے اپنے اور ان کے آباء کے ناموں سے پکارنے لگے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا اسے ہم نے حق پایا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے بھی سچا پایا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسے جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ تمہاری بے نسبت اسے زیادہ سنتے ہیں، یعنی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو مردے ہیں کنویں میں پھینکے گئے، یہ لاشیں ہیں، تیری سے زیادہ سن رہی ہیں میری آواز کو۔ قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی۔
مقصود شرمندہ کرنا، ان کی حقارت بیان کرنا، سزا دینا، حسد کا اظہار کرنا اور شرمندہ کرنا تھا۔ حضرت ابو صالح رحمہ اللہ سے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بدر کو ندا کی تھی، یعنی آواز دی تھی۔ دوسری حدیث اس طرح ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی کھائی پر کھڑے ہو کر پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ یعنی ان جو لاشیں تھیں، جو منکرین جو ہلاک ہو گئے تھے اور پھینکے گئے تھے کنویں میں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ پھر فرمایا، بے شک وہ اب اس کو سن رہے ہیں جو میں انہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اب وہ جانتے ہیں کہ جو میں انہیں کہتا تھا وہ حق ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ سامعین کرام، یہ جو دو آیات میں نے سورۃ روم کی پڑھی ہیں، آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54، اس میں یہ جو مضمون بیان فرمایا گیا ہے، یہی مضمون سورۃ انعام کی آیت نمبر 37 میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سامعین کرام، یہاں سننے والوں سے مراد پھر وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوں، جنہوں نے اپنی عقل و فکر کو معطل نہ کیا ہو، اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب اور جمود کے قفل نہ چڑھائے ہوں۔ ان کے مقابلہ میں سامعین کرام، مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیروں کے فقیر بنے اور اندھوں کی طرح چلتے ہی چلے جا رہے ہوں، اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، خواہ وہ صریح حق ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے اس کا جو حال ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے ہمارے جو احمدی بہن بھائی ہیں، اب جو ان کا حال ہے یہی ہے کہ ان کے جو ضمیر ہیں مردہ ہو چکے ہیں یا مردہ بنا دیے گئے ہیں، ان کی عقل و فکر جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، اور تعصب اور جمود کے قفل ان کے دلوں پر اور ان کے دماغوں پر چڑھا دیے گئے ہیں۔ تو وہ ایک لکیریں ہیں جن پر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس وہ تقوی ہی نہیں، ان کے دلوں میں وہ زندگی نہیں ہے کہ ایک بندہ، ایک مدعی ان کو پکار رہا ہے، ایک آواز دے رہا ہے کہ اس کی طرف، اس کی آواز کی طرف ذرا غور کر سکے، سن سکے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ اس قسم کے مردوں پر رحم فرمائے اور ان کو زندہ کر دے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ کیوں بنائی گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا خاکسار کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو ایک قبرستان کس طرح بنایا گیا ہے اور کیوں بنایا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ پر مرزا بشیر الدین محمود نے مکاری کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر مکر کے ساتھ، یعنی جو بانی جماعت علیہ السلام نے صدر انجمن بنائی تھی یا مجلس معتمدین بنائی تھی، اور جن کے اکثریتی فیصلے کو ہی حضور صاحب نے اپنی زندگی میں اور بعد میں بھی فرمایا تھا کہ فیصلہ ہی صحیح ہوگا،
تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس مجلس متمدبین یا صدر انجمن احمدیہ کے اقصیتی رائے کو رد کر کے مکر کے ساتھ اپنی مجلس انصار اللہ میں اپنا نام پیش کروا کے اور 40 لوگوں سے اپنا ان کی ووٹ لے کر ان کی تائید لے کر اپنے آپ کو انہوں نے خلیفہ ثانی کہنا شروع کر دیا یا ڈکلیئر کروا دیا. اور پھر بعد میں انہوں نے یہ جو مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ تھی، احمدیت جو تھی، وہ جو احمد کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا حضرت بانی جماعت صاحب کی وفات کے بعد، اس کی صف لپیٹ کر اس شخص نے مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ کو اپنے قبضے میں کر کر اپنی خاندانی گدی کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک چلانے کے لیے اپنی حکومت مذہبی، تو اس شخص نے پھر اپنے طور طریقے شروع کر دیے، یعنی سیاسی طریقے یا جال سازیاں یا مکر و فریب کہہ لیں، یا اپنا کہہ لیں کہ مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی میں جماعت بنا دوں کہ اس میں پھر کچھ سوال ہی نہ پیدا ہو کہ یہ لوگ یہ جو ہیں احمدی ہیں کہ ہماری حکومت کو چیلنج کر سکیں. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے گاہے بگاہے پھر وہ جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جو تھی اس میں ذیلی تنظیمیں بنانی شروع کر دیں، یعنی احمدیوں کو طبقات میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو طبقات میں تقسیم کیا ہوا تھا. وہ فرعون بھی بڑا مذہبی بندہ تھا، وہ کہتا تھا، شروع میں تو کہا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ ہم خدا کے ذیل ہیں، بعد میں وہ خود ہی خدا بن بیٹھے. یہی پروگرام جماعت احمدیہ قبرستان کی ان نام نہاد خلیفوں کا ہے کہ ایسا ایسا یہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے اگر خدا تعالیٰ نے اپنا موعظ ذکی غلام مسیح الزماں بھیج کر ان کے اس دجل کو، ان کے فریب کو ختم نہ کیا ہوتا، تو ان کے پروگرام بھی یہی تھے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال اپنی حکومت کو چلائیں مذہبی کو، اور ایسا ایسا خود خدا بن بیٹھ جائیں کہ ہم ہی خدا ہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے یہ کام کرنے کے لیے، مقصد پانے کے لیے، مرزا بشیر الدین محمود نے گاہے بگاہے پھر انہوں نے تنظیمیں بنانی شروع کر دی، اور جماعت احمدیہ جو تھی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو طبقات میں تقسیم کر دیا. مثلا ایک تنظیم انہوں نے بنائی اتفاق الاحمدیہ. میں اس کا پھر وہ جو ان کو برین واش کرتے ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں 2 ہفتے بعد، مہینے بعد یا ہفتے بعد، جو بھی صدر ہوتا ہے جماعت کا وہاں پہ مطلب کہ تقسیم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، تو اتفاق کو اکٹھے کر کے پھر ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. بعض عقائد کے مخصوص عقائد ان کے دلوں اور دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں. مثال کے طور پر خلافت جو کہتے ہیں، یہ خلافت ہے، یہ تو بلائے دمشق ہے. یہ وہ یزیدی لوگ ہیں جن کے متعلق مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا تھا کہ اس قادیان میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں، یزیدی تبع لوگ پیدا کیے گئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. اور مرزا غلام صاحب کو بلائے دمشق کا الہام بھی ہوا تھا کہ بعد میں مرزا غلام صاحب کی جماعت کو کچھ ایسے لوگ ہائی جیک کرنے والے تھے جو کہ بنی امیہ جو تھی، دمشقی بلا جو تھی، اس کی کاپی ہونا تھا انہوں نے. تو بہرحال یہ تفال جو ہیں ان کی برین واشی کرتے ہیں، بچے کے پیدا ہوتے ہی یہ اس تنظیم میں اس کو داخل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا مثلا مخصوص عقائد اس کے دل و دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں، سب جھوٹے ہیں. یہ خلافت نہیں، یہ بلائے دمشق ہے. اور علاوہ اس کے مطلب کہ یوم مسلم وہ جھوٹا دعویٰ خلیفہ ثانی کا وہ دل و دماغ میں اتارا جاتا ہے. تو پھر خلافت اللہ منہاج نبوت وغیرہ وغیرہ 5-6 جو عقائد جھوٹے ہیں. مثلا قدرت ثانیہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ کہ خلیفہ اول کے دور میں تو یہ قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کراتے رہے ہیں آسمان سے نازل ہونے کے لیے. خود ہی بعد میں ان کے بعد جب قیادت پر قبضہ کر لیا، خود ہی قدرت ثانیہ کے مظہر بن کے بیٹھ گئے. تو بہرحال یہ جھوٹے عقیدے 3-4-5 مین جو ہیں وہ بچوں کے، یعنی جن کو اتفال کہتے ہیں، یہ 1 سال سے اپنا 14-15 سال تک جو بچہ ہوتا ہے وہ اس تنظیم میں رہتا ہے. تو پھر جب وہ اجلاس شروع ہوتا ہے سب سے پہلے ان سب سے ایک عہد پڑھایا جاتا ہے. مثلا میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. اور اتفاق الاحمدیہ کا عہد کیا ہوتا ہے ان کا؟ یہ ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور احمدیت قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، اور حضرت خلیفۃ المسیح کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ جو
اس عہد کے ساتھ وہ اجلاس شروع ہوتا ہے اطفالوں کا، تو پھر ان کے دماغ میں وہ باتیں جھوٹ سارے ہیں وہ ڈالے جاتی ہیں، تو نسل در نسل یہ شروع ہے۔ تو یہ تو تھے اطفال، یہ تو اطفال ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناصرات جو عورتوں میں ہیں، وہ بچیاں جو چھوٹی ہیں، نابالغ بچیاں، بلکہ کہ 4-5 سال سے بلوغ تک جب بچی پہنچتی ہے اس کو ناصرات الاحمدیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے پھر اجلاس ہوتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی ان کے دل و دماغ میں بھی جھوٹے عقیدے اتارے جاتی ہیں، اور اجلاس سے پہلے ناصرات سے بھی یہ عہد لیا جاتا ہے۔ وہ عہد اس طرح ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گی، ہمیشہ سچ بولوں گی، اور خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ خلافت احمدیہ پہلے ثابت تو ہونا چاہیے نا، کسی بچے کو حق ملنا چاہیے، وہ سوال کرے کہ یہ خلافت کیسے ہے، ثبوت کیا ہے اس کا، لیکن وہ حق نہیں دینا، کیونکہ ان لوگوں نے مکمل طور پر جماعت احمدیہ میں سوال پر پابندی لگائی ہے، کوئی احمدی سوال نہیں کر سکتا ان کے آگے، صرف اطاعت۔ اور جیسے کہ عاصم نے فرمایا ہے، السوال نصف العلم، یعنی سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ یہاں پر جماعت احمدیہ قبرستان میں اس سوال کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اگر سوال شروع ہو جائیں تو وہ تو قبرستان ہی ہو، تو پھر زندہ جماعت ہوگی، زندہ لوگ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی عاصم نے فرمایا ہوا ہے، السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ یہ جو سوال ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں، سوال کا حق چھین کر اس کو قبرستان بنایا گیا ہے، اور صرف کہا گیا ہے کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ کہ دیکھیں یار، اطاعت تو سچ کی ہوتی ہے، جھوٹ کی اطاعت تو نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ تو یہ ناصرت اللہ میں نے پڑھ دیا آپ لوگوں کے آگے میں جب بچہ جو ہے یعنی طفل جب خادم بنتا ہے تو اس کا پھر اس پر نگرانی شروع ہو جاتی ہے خادم کی۔ پہلے تو اطفال میں اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اس کا نگرانی کی جاتی ہے، جھوٹے عقائد اس کے دل و دماغ میں اتارے جاتے ہیں۔ جب وہ بچہ طفل سے آگے خادم ہو جاتا ہے، یہ 15-16 سال سے 40 سال تک اس کا جو زمانہ ہے وہ خادم کا رہتا ہے، تو پھر اس وقت دور جو ہوتا ہے اس کا 20-25 سال کا، اس کی نگرانی اصل میں ہوتی ہے، اس کو برین واش کیا جاتا ہے، مخصوص جھوٹے عقائد جو اطفال الاحمدیہ کے ہیں وہی اس کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، بلکہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑا جہاں پر بھی، تو ان کو آگے کر کے مطلب ہے کہ ان سے کام لیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان کا عہد کیا ہے خادم کا، جب اجلاس شروع ہوتا ہے جھوٹے عقیدے ان کے دل و دماغ میں اتارنے ہوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خلافت کی برکتیں، یوم مسح موعود وغیرہ وغیرہ، قدرت ثانیہ وغیرہ، تو یہ اس سے پہلے عہد، اجلاس شروع ہونے سے پہلے یہ عہد لیا جاتا ہے، سب عہد پڑھتے ہیں مل کے۔ ایک خادم کا عہد اس طرح ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں عہدوں میں سب سے پہلے انہوں نے یہ جو ہے اپنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ کی وحدانیت اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد و رسول ہونے کا یہ پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے اچھے لفظ ہیں، مطلب کہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس جو الفاظ پڑھے جاتی ہیں، جو آگے پھر لیا جاتا ہے عہد، اس کے پیچھے کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ سامنے تو وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے پگڑیاں ڈپائی ہوئی ہیں، بڑیاں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آنسوں پر درود بھیجتے پھرتی ہیں۔ اندر دیکھنا ہے ہم نے کہ اندر انہوں نے کیا فتنہ ڈالا ہوا ہے، اندر کیا کام ہو رہا ہے، اندر کیا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہو رہا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، فرمودات ہیں، ان کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جھوٹی اور جعلی قرار دیتے پھریں، کیا ان لوگوں کی ان عہدوں کی کیا حیثیت ہے؟ جو لوگ مطلب کہ میں جو جماعت احمدیہ قبرستان کے بچے ہیں، ناصرات ہیں یا اطفال ہیں یا خدام ہیں یا جو انصار ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جو تمہارے یہ لیڈر ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جعلی قرار دیتے پھر رہے ہیں اور مرزا غلام صاحب کے الہاموں کو کاٹ چھانٹ کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کو بدل رہے ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی جب ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، ایک بیان آتا ہے، اس میں سے بعض چیزیں نہیں پڑھتے، بعض پڑھتے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو تمہارے سامنے اس قسم کے یہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ،
کیا یہ متقی لوگ ہیں اس قسم کے عہد پڑھوانے والے تم سے؟ اور آگے پھر عہد ہوتا ہے خادم کا، میں اقرار کرتا ہوں کہ دینی، قومی اور ملی مفاد کی خاطر، اصل میں صرف ایک خاندان مغلیہ کی حکومت کی خاطر یہ سارا کچھ ہے. آگے اس کا نام نہیں لیا گیا، کہہ دیتے ہیں دینی، قومی اور ملی مفاد کی خاطر اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہر دم تیار رہوں گا. اصل میں بات یہ ہے کہ اصل یہ کہ ہوتا ہے مسئلہ، یہ سامنے یہ الفاظ ہیں، پیچھے اس کے یہ ہوتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ خاندان مغلیہ کی حکومت کی خاطر میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا. وہاں پر نام نہیں لیا گیا کہ خاندان مغلیہ کی، بشیر الدین محمود احمد کی خاندان کی حکومت کو، یہ نہیں نام لیا گیا. وہاں پہ نام لیا گیا دینی، قومی اور ملی اور مفاد کی خاطر. سب جھوٹ ہے. جو لوگ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کو عدل بدل کرتے پھر رہے ہیں، کاٹ چھانٹ کر رہے ہوں، محمد صلی کی حدیثوں کو جعلی اور جھوٹی قرار دیتے پھر رہے ہوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ متقی ہیں؟ ان کے اندر بھی کوئی مذہب اسلام ہے، یا اسلام کی محبت ہے، یا احمدیت کی کوئی محبت ہے؟ آگے لفظ عہد کے اگلے یہ ہیں، اسی طرح خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر. خلافت کہاں ہے؟ یہ تو ولایت مشک ہے جس کا آغاز 1914 سے ہوا. خلافت احمدیہ کی تو صف لپیٹ کر یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور نسل در نسل خلافت کبھی بھی معروسی نہیں ہوتی. آسم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کا کیا رشتہ تھا ابوبکر صدیق کے ساتھ؟ کوئی نہیں تھا. نہ عمر بھائی تھے ابوبکر کے، نہ بیٹے تھے. اس کے بعد عمر کے بعد عثمان تھے. عثمان کا کیا رشتہ تھا عمر کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں تھا. صحابی تھے دونوں کا الگ الگ قبیلہ تھا. اسی طرح عثمان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تھی خلافت کی. تو یہ چاروں خلفائے راشدین ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں تھے، نہ یہ ابوبکر صدیق کے آگے نسل در نسل بیٹے تھے. خلافت جو ہوتی ہے وہ موروثی تو ہوتی رہی. یہ شخص اتنا جھوٹا اور کاذب انسان تھا بشیر الدین محمود احمد، شروع میں یہ بیان دیتا رہا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بھی پسند نہیں کرتا کہ ایک خلیفے کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو. شروع میں جب نیا اس نے خلافت پر قیادت پر قبضہ کیا تھا، 8-10 سال 20 سال یہ بیان دیتا رہا، لوگوں کو اطمینان دیتا رہا بھی ہاں ٹھیک ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. جب اس کی شہر قطع ہو گئی اور یہ بستر مرگ پر پڑا تھا، پھر اڑیاں رکھتا رہا تھا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے بڑے بیٹے کو مرزا ناصر کی پروجیکٹ کرنی شروع کر دی. وہ جو ایسے تقریریں کرنی شروع کر دی کہ جس کے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اپنے بیٹے کو آگے لا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ اس قسم کا کاذب انسان نہیں ہوتا. اس قسم کے بیان جس کے بیانوں میں تضاد ہو، کیا وہ صادق انسان ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے؟ اور لوگ بھول جاتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے 30 سال پہلے یہ کہہ دیا کہ میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی طرح پسند نہیں کرتا کہ ایک خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو. لیکن بعد میں آپ دیکھیں یہ بشیر الدین محمود کے بعد کون خلیفے بنے ہیں، کون بنتے چلے آ رہے ہیں. کیا وہ جو روحانی اولاد ہے مرزا غلام احمد صاحب کی، جنہوں نے چندے دے کر مرزا غلام صاحب کے پیغام کو پھیلایا دنیا میں، قربانیاں دیں، آج وہ کہاں ہیں؟ کیا ان میں سے بھی کوئی خلیفہ بنا؟ کیا ان میں سے بھی کسی نے جماعت احمدیہ کی، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت احمدیہ کی قیادت کی ہے؟ کیا ان میں تقویٰ نہیں ہے یا کم تقویٰ ہے؟ بلکہ اس قسم کے کہ یہ بندہ ہے اتنا کاذب اور جھوٹا انسان تھا. پھر اس نے قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد ہی اس نے اشارے دیے، اپنے جو چاپلوس مولوی تھے انہوں نے اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا، المصلح الموعود. 30 سال کے بعد اس نے جھوٹا دعویٰ کیا پھر اور حلفن کیا، اور پھر اللہ نے پکڑا اس شخص کو، جھوٹے کاذب کو. میں تو یہ بتاتا ہوں کہ تو مسلم موعود ہے، یہ تو کیا ہے. پھر 10 مارچ 1954 کو ربہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد پھر اپنے بڑے بیٹے مرزا ناصر کی پروجیکشن شروع کر دی آگے. پھر ایسے ہی طریقہ ہے، مرزا ناصر نے جب وہ مرنے کے قریب تھا، اس کو پتا تھا بھی آپ مرنے والا ہوں، اس نے مرزا طاہر کو آگے کر دیا، اس نے سوال و جواب شروع کر. یعنی ایک طریقہ واردات ہے ان لوگوں کا، بڑے خبیث قسم کے لوگ ہیں یہ. پھر مرزا طاہر نے اپنی زندگی میں ہی 1998 میں جب مرزا منصور فوت ہوا تو اس مرزا مسعود صاحب کو بالواسطہ ایک قسم کا بنا دیا. اکثر میں اپنے خطبات میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، تو ہماری جگہ پر بیٹھ، ہم چلتے ہیں. کہ اس قسم کے فراڈی لوگ ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ، ان کا احمدیت کے ساتھ کا کیا تعلق ہے؟ کون سی خلافت لے کے پھر رہے ہیں؟ اچھا، یہ تو عہد تھا خادم کا. اور اس کے بعد پھر جب
خادم 40 کے بعد بڈھا ہو جاتا ہے نا، مطلب انصار جب بن جاتا ہے تو اس کو مطلب کہ اس کی پھر رنگداری شروع ہوئی تھی، اس بوڑھے بندے کی بھی. یہ کچھ ایسا تو نہیں، اس کو خواب تو نہیں کوئی سچی آ گئی کہ ہماری جو حکومت ہے مغلیہ جو ہے اس پر کوئی خطرہ تو نہیں پیدا ہو رہا. پھر اس کی نگرانی شروع ہوتی ہے. ان کا عہد کیا ہوتا ہے؟ وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام اور احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی آخر دم تک جد و جہد کرتا رہوں گا. اس جماعت احمدیہ قبرستان میں نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی احمدیت ہے، نہ کوئی اللہ، نہ کوئی اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی وہاں پر کوئی تقدس ہے، بلکہ حدیثوں کو، قرآن کریم کی آیات کو یہ بلتے پھر رہے ہیں، ان کے معنوی تعریف کرتے پھر رہے ہیں، حدیثوں کو جعلی کرا دیتے پھر رہے ہیں. مرزا غلام صاحب کی رسالہ الوصیت میں وہ جو فکرہ ہے، حضور صاحب فرماتے ہیں اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. یہ لوگ اس فکرہ کو نہ اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں اور نہ اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ ہیں، یہ نام کیا لے رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی احمدیت سے تعلق ہے. اپنی جھوٹی بلائے دمشق جو ہے اس کو انہوں نے خلافت کا نام دیا ہوا ہے، نظام خلافت. ان سے پوچھے نظام خلافت کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو خلیفہ ہونا چاہیے نا. پہلے اس قسم کے ڈاکو جو ہیں ڈاکے مار کے، چوری کر کے اور جبر کے ساتھ ایک مرسل کی جماعت پر قبضہ کرتے ہیں، وہ خلیفے کہاں سے ہو گئے؟ تو آگے عہد میں ہے کہ انصار کہتا ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کی ہم ہمیشہ تیار رہوں گا. یعنی قربانیاں ہی لیتے رہے ہیں. ایک بچہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے قربانیاں شروع ہوتی ہیں اس بچے کی، بیچارے کی، اس کی نگرانی ہوتی ہے ایز اے طفل کے طور پر. پھر وہ خادم بنتا ہے، پھر اس کی نگرانی ہوتی ہے. پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد، وہاں پہ اس کی نگرانی ہوتی ہے. ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ ناسات کے اس سے نگرانی کرتے ہیں، یہ لوگ اس کی برین واشنگ کرتے ہیں. پھر وہ اس کے بعد پھر جو بچی بڑی ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، تو پھر لجنہ میں وہ داخل ہو جاتی ہے. عورتوں کی تنظیم کا نام لجنہ ہے. تو اس کے بعد میں ان کا لجنہ کا بھی میں عہد آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وہ بھی اسی طرح عہد ہے، برین واشنگ ہے ساری ان لوگوں کی. عہد نامہ لجنہ میں معلّہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نہ ان میں اللہ کا تقدس قبرستانی جماعت میں، نہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ہے اس میں، نہ مرزا غلام صاحب کی کوئی تعلیم ہے اس میں. پڑھتے پھر رہے ہیں کلمے، یہ پڑھتے ہیں جب عہد کرتے ہیں. یہ سب دکھاوا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کو فریب دینے کا، یہ سب باتیں ہیں ان کی. اندر ان کے سب دنیا ہے. یہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیاوی ٹولہ ہے، کاروباری لوگ ہیں. آگے عہد میں ہوتا ہے لجنہ کا، میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان، مال اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی، نیز سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی. اسی طرح خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی انشاءاللہ. میں اس وقت اپنی جو بہنیں ہیں، ناصرات ہیں، جو بیٹیاں ہیں میری، جو بہنیں ہیں، لجنہ کی عورتیں ہیں، اور یہ جو بچے ہیں اطفال، یہ جو آگے نوجوان جو ہو جاتے ہیں بچے، وہ خادم ہیں، اور جو انصار ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے، یہ جو 4-5 ذیلی تنظیمیں ہیں، میں ان کے جو لوگ ہیں، میں سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں تمہارے سامنے، کوئی خلافت نہیں ہے. میں ثابت کیا ہے میں نے کہ یہ بلاد مشق ہے، اور میں میدان میں کھڑا ہوں. یہاں پر یہ عہد میں لکھا ہو، نیز سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی. میں تمام عورتوں سے، احمدی خواتین سے، جو میری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بزرگ ہیں، میں سب سے کہتا ہوں کہ میں میدان میں کھڑا ہوں. اگر آپ باقی سچائی پر سمجھتی ہیں کہ قائم رہیں گے، سچائی تو یہ ہے کہ یہ جو میدان میں کھڑا ہے ایک بندہ، حق خدا کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، اور آپ کے یہ جو نام نہاد خلیفے ہیں، جن کو آپ خلیفے کہتی ہیں، یہ سارے مولوی بھاگے پھرتے ہیں اس بندے کے آگے. وہ بندہ میدان میں کھڑا ہے ڈٹ کے. سچ کیا ہے آپ بتائیں؟ بھاگنے والے سچ ہیں یا میدان میں جو کھڑا بلا رہا ہے وہ سچ ہے؟ اگر باقی آپ کا یہ ہے سچ ہے کہ نیز سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی، یعنی اتفاق بھی رہیں گے سچ پر، ناصرات بھی قائم رہیں گے سچائی پر، اور لجنہ بھی، اور خادم بھی، اور انصار بھی، اگر باقی تمہارا یہ سچا عہد ہے تو کیوں نہیں نکلتے اس کو، خلیفے کو کیوں نہیں نکالتے اس عہد کے بالمقابل کہ وہ ثابت کرے اپنی خلافت کو؟ یہ تو کاذب اور جھوٹے لوگ ہیں مرزا غلام صاحب کی جماعت کو، جنہوں نے قبرستان بنایا. قبرستان اسی طرح بنایا کہ ذیلی تنظیمیں بنا دی اور ان تنظیموں میں سوال کا حق چھین لیا. جبکہ یہ 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جو ہے مرزا طاہر کا،
دھواں دار تقریریں کرتی ہیں آزادی ضمیر کے حق میں، جبکہ جماعت احمدیہ میں حال ان کا یہ ہے کہ ہر احمدی سے، ہر ناصرہ سے، ہر اتفال سے، ہر خادم سے، ہر خاتون سے، ہر انصار سے انہوں نے سوال کا حق چھینا ہوا ہے۔ مکمل طور پر آزادی ضمیر پر پابندی ہے، تبھی انہوں نے یہ کام کر کے احمدیوں کے دلوں کو بند کر دیا، احمدیوں کے کانوں کو بند کیا اور احمدیوں کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی اور ان کے دلوں کو مردہ، ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا۔ یہ لوگ ہیں، اب جب کوئی بندے مثلا ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ جائے، ان کے منہ بند ہو جائیں، سی دیے جائیں، ان کے کانوں بند کر دیا جائے اور وہ دیکھ بھی نہ سکیں، ان کے دلوں کو مردہ کر دیا جائے، آپ خود دیکھیں کہ وہ لوگوں کو آگے ایک بندہ خدا کی طرف سے اگر آیا ہے تو وہ کیا ان کو ہدایت دے؟ کیا وہ اس قسم کی حالت میں ہے کہ جو ہدایت پا سکتے ہوں؟ تبھی الکندی جو ہے عالم اسلام کا پہلا جو فلسفی ہے، اور اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں مرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ابھی دفن نہیں کیے ہوتے ہیں، یعنی وہ پھر رہے ہوتے ہیں، ابھی دفن نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ قبرستان کے میرے وہ سارے ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ غصہ کرتے ہیں کہ جمبا صاحب یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں؟ میں کہتا ہوں کہ تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ تم مردہ ہو، تم وہ لوگ ہو جنہیں مار دیا گیا ہے، ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تم دفن نہیں کیے ہوئے، زندہ پھر رہے ہو۔ زندہ اس لیے پھر رہے ہو کہ تم سے انہوں نے چندے لے کے انہوں نے اپنی دنیا بنا رہے ہیں، اس لیے، ورنہ تو یہ مار بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کے آگے کھڑا ہو کے سوال کر دے اور ڈٹ جائے تو اس کو مروا بھی دیتے ہیں یہ لوگ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ربے میں کیا ہوتا ہے۔ ہر منتھلی جو تھانہ ہے ربا کا، اس کو پیسے پیمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ، وہ غریبوں کا چندہ ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے اختلاف کرے گا یا آگے سوال کرے گا وہ رکے گا نہیں، ہماری اطاعت نہیں کرے گا تو اس کو ربا کے تھانے کے حوالے کر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اس کام کے لیے۔ اتنے لانتی لوگ ہیں، اور جماعت احمدیہ کے دفتروں میں جا کے جائیں، وہاں پہ رشتے چلتی ہیں اور پیسے وصولی کی جاتی ہے کام لوگوں کے کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ ہیں مکمل طور پر انہوں لوگوں نے اسلام اور احمدیت کے نام پر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے نام پر یہ لوگوں کو غلام، ذہنی غلام بنایا، اور یہ سارا کچھ مطلب کہ تنظیمیں بنا کر اور پھر اجلاس در اجلاس مخصوص قسم کے جو عقائد جھوٹے بنائے ہوئے ہیں ان کو دل و دماغ میں اتارا گیا، اور آگے مرزا غلام صاحب کی محبت میں، آن صاحب کی محبت میں لوگ جو ہیں، بچے بچیاں یا خادم جو ہیں یا عورتیں جو ہیں، وہ ساری گنگی بن کے بیٹھ جاتی ہیں، کوئی سوال ہی نہیں کرتی، اور یہ نہیں سمجھتی اور یہ نہیں سوچتی کہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے سوال کا، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے ہم سے آزادی ضمیر کا کیوں حق چھینا ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، بس سنتے رہے، یس سر یس سر یس سر، یہ جماعت ہے، یہ سب لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں اس وقت جماعت احمدیہ میں ہو چکی ہیں یا جماعت احمدیہ قبرستان بنا دی گئی ہے، اس کا جو ملہم تھا، جس کی یہ جماعت ہے، اس کو چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی اس پر نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بتا دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت کی بشارت دی محمدی مریم کو، تو اس بشارت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ایک رنگ میں تیری جماعت کو، تیرے پیروکاروں کو تیرے بعد ایک قبرستان کا رنگ دے دیا جائے گا، وہ بنا دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اسی الہامی پیشگوئی مسلم موت جو ہے، یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں، یا الہامی پیشگوئی نشان رحمت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ اب دیکھو بھائیو یا بہنوں، یہ الفاظ الہامی پیشگوئی مسلم موت کے الفاظ ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا، مظفر تو مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، محمدی مریم کو فرما رہا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ آپ بتائیں، کیا آپ کے پاس آزادی ضمیر کا حق ہے؟ کیا آپ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں اپنے خلیفے کو، اپنے کسی مولوی کو، جناب عبدالغفار جمبا آپ کو للکار رہا ہے میدان میں کھڑے ہو کر، اور اس کا ایک دعویٰ ہے موت ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، آپ میدان میں آ کر اس کو جھوٹا کیوں نہیں کرتے اگر وہ جھوٹا ہے؟ آپ کہہ سکتی ہیں یا کہہ سکتے ہیں اپنے کسی عہدے دار کو؟ فوراً آپ کو جماعت سے خارج کر دیا جائے گا، اور آپ پر مقاطعہ اور اخراج کی تلواریں وہ جو چلا دی جائیں گی، اور آپ کو مسلمانوں سے پہلے ایسا ان لوگوں نے، مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے آپ لوگوں کو مسلمانوں سے پہلے ہی انہوں نے دور کر دیا ہے، اور ایسی تصب پھیلا کے اور اس طرح کر دیا گیا کہ بالکل یہ جو لوگ ہیں مسلمان ہیں
ٹھیک ہے، انہوں نے مرزا غلام صاحب کو نہیں مانا. ہر بندہ مرزا غلام صاحب کو مسلمان جو گالی نہیں نکالتا. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں مانا. ہاں، مولوی ایسے بد فطرت ہیں آج تک وہ گالی نکالتے چلے آ رہے ہیں. وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. عیسائیوں میں سے ایسے بد فطرت لوگ ہیں آج تک آنسوں کو گالیاں نکالتے چلے آ رہے ہیں. 1500 سال ہو گیا ان کو. اسی طرح مطلب کہ ہر مذہب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ پورے مسلمان جو ہیں سارے بد ہیں. ان سے کیوں انہوں نے تعلق ختم کر دیا؟ تعلق رکھنا چاہیے. اگر ہم ان کے قریب نہیں رہیں گے، ان سے ملیں جلیں گے نہیں، تو ایسے ان کو ہم کیسے ہدایت کی طرف لائیں گے؟ کیسے لا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی دکان کو، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے احمدیوں کو مسلمانوں سے کلیتاً دور کر دیا. تو یہ جو مردے ہیں جن کا ذکر اس سے الہامی پیش ہوئی مسلم موت میں ہوا ہے، یہ آپ لوگ ہی ہو. آپ کے آباء و اجداد نے مرزا غلام صاحب کو مانا. آج آپ کی ان کی ہی نسلیں ہیں جو قبروں میں دبے پڑی ہیں. آپ کو کوئی حق نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی قبرستان میں ہی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشنی تھی، زندہ کر دینا تھا. وہ بھی آپ کی طرح ہونا تھا، اور اس کو اللہ نے زندگی دینی تھی. اور زندگی دے کر اس کے ذریعے ہی پھر آپ لوگوں کو جو رستگاری ہے آپ کی، اس کے حالات پیدا کرنے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی کرنے ہیں. تو میں اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ ایک مرزا غلام احمد صاحب کا ہی، جب وہ خود 30 سال کے تھے، 28-30 سال کے تھے، نوجوان تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا اس وقت کہ میں کون ہوں، میں کیا آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کس مقام اور مرتبہ پر مجھے کھڑا کرنے والا ہے. اس زمانے میں انہوں نے ایک انتہائی صالح نیک خواب دیکھا. تو یہ جو اب میں خواب پڑھوں گا ان کا، تو اس میں مطلب کہ وہ ایک دیکھیں کہ کوئی مردہ ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو یہ جماعت احمدیہ قبرستان سے ہی آئندہ وہ شخص تھا جو زندگی پانے والا تھا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور اللہ اس کو زندہ کرنے والا تھا. وہی وجود جو ہے آپ لوگوں کی اسیری کی رستگاری جو ہے اس کی وجہ بننے والا ہے، اور دین اسلام کے فتح اور غلبے کا وجہ بننے والا ہے. میں آپ لوگوں کو وہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دیتا ہوں. یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276 حاشیہ در حاشیہ، اور تذکرہ جو ہے 3 تا 4 صفحہ پر یہ الفاظ ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں اس احکر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں، یعنی اسی زمانہ کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے. جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے. غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبی کے ہاتھ میں آئی تو جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا. تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے کھڑا ہوا، اور یہ عاجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے. پھر خلاصہ کلام یہ کہ کاش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں. اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دی اور اس نے وہیں کھا لی. پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی مبارک
اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی۔ والحمد للہ علی ذالک۔ سامعین کرام، یہ جو اس پیشگوئی میں یہ جو آتا ہے نا، جس وجود کے متعلق وہ نشان رحمت ہے، دراصل میں محمدی مریم کو بخشا گیا چلہ ہوشیار پور میں۔ یہ جو ملہم جب 28-30 سال کی اس کی عمر تھی، اس وقت جو ملہم نے خواب دیکھی تھی، اس میں وہ جو مردہ زندہ ہو کے ان کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا تھا، یہ وہی وجود ہے جو چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے جس کی بشارت دی نشان رحمت کے طور پر، ذکی غلام کے طور پر، یہ وہی وجود ہے۔ اسی وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ دیکھیں وہی جو ہے جو ابھی میں نے خواب پڑھی ہے، جس میں وہ جو مردہ تھا زندہ ہو کر آسم کی برکت سے معجزہ سے ملہم کے پیچھے خوابین کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، یہی وجود جو ہے ذکی غلام ہے اصل میں۔ اسی کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم کو دی تھی۔ تو یہی یہ جو آپ ساری قبروں میں مردوں کی طرح دبے پڑے ہیں، آپ میں سے بہت سارے چاہتے ہیں زندہ ہونا بھی، جیسے کہ اس الہام میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، جو زندگی کے خواہ ہیں، موت کے پنجہ سے نجات پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ لیکن میں ان سے بھی کہوں گا، دیکھیں تقویٰ جو انسان کو دلیر کرتا ہے، علم انسان کو دلیر کرتا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی ضمیر کا حق بخشا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ بھی ہو، آپ کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں کیل کی، جماعتی احمدیہ کیل ہے، کل تک تو میں صدر تھا یہاں پر، اس کی جماعت کی کافی تعداد ہے اب جماعتی احمدیہ کیل میں 10 یا 20 لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں کہ جناب عبدالغفار جمبا صاحب کا دعویٰ ہے، وہ بے شک میرے دعوے کو نہ مانیں، صرف یہ کھڑے ہو جائیں جماعت میں کہ جناب اس بندے کا کیا قصور ہے، اس کا دعویٰ ہے اور اس کا ہم نے اس کے ساتھ رہے اتنی عرصہ، اس کا کوئی ہم نے قصور نہیں دیکھا، اس کو کیوں جماعت سے نکالا اور اس کا اخراج اور مقاطعہ کیوں کیا گیا ہے اس کے بچوں کا، اور اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو ثابت کیا جائے کہ اس کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ 10 سے 20 بندے کیل کے اگر کھڑے ہو جائیں، بھلے میرے دعوے کو پہلے نہ مانیں، صرف یہ کھڑے ہو جائیں کہ آزادی ضمیر کا حق انسان کو دیا گیا ہے، ہر انسان کو، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اگر کھڑے ہو جائیں کہ جناب اس شخص کا کیا قصور ہے، اس کے بچوں کو اور اس کو کیوں جماعت سے خارج کیا ہے، اگر اس نے دعویٰ کیا ہے، وہ دلیل کے ساتھ کیا ہوا دعویٰ ہے، اس کو جھوٹ ثابت کریں اس کا، تاکہ اس کو پتہ لگے، اور اس کو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری غلطی ثابت کر دے تو میں اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیل میں 10 سے 20 لوگ اپنا آزادی ضمیر کا حق جو اللہ ان کو دیتا ہے، اگر ان کو تقویٰ ہو ان میں، تو تبھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پوری جماعتی احمدیہ جرمنی اور پوری جماعتی احمدیہ قبرستان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہ لوگ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، میرے جتنے ساتھی ہم لوگ ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں یہ بگاڑ سکے، ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب تم سب اسیر جو ہے استغاری پانے والے ہو۔ میں ایک مثال دی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ڈٹ کے جو جس شخص کو سمجھ آتی ہے میرے نقطہ نظر کی، ان لوگوں کو بھی چاہیے اپنے آپ کو چھپائیں نہ، دلیری اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر ڈالیں، اللہ کو جواب دے سمجھیں، اللہ کے آگے جا کے جواب دینا ہے، اور اعلان اپنا ایمان کا اظہار کریں۔ میں مثال دیتا ہوں مکہ کی، جو لوگ تھے عاصم کے ساتھ جب انہوں نے ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، تو آپ اگر سارے ہی وہ لوگ چھپے رہتے مکہ میں، جو 100 125 میکسیمم 150 عورتیں بچے مرد بوڑھے سارے تھے، اگر وہ سارے ہی چھپے رہتے تو یار دین اسلام کی تخم ریزی کیسی ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کیسے قائم ہوتا دنیا میں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ حقیقت کو تسلیم کر لینا، مان لینا، یہ بڑی جرت کی بات ہے اور بڑے فضل ہے اللہ کا، لیکن چھپ جانا اس حقیقت کو مان کر سچ کو، یہ بھی ایک کمزوری ہے۔
میں نصیحت کروں گا سب لوگوں کو کہ جن کو پتہ لگ گیا حقیقت کا، یہ سب فراڈ ہے۔ جماعت احمدیہ قبرستان میں جو عقائد ہے جھوٹی ہیں، نہ کوئی خلیفہ ہے، نہ کوئی ان میں روحانیت ہے، نہ کوئی ان میں تقویٰ ہے۔ جس کو سمجھ آ گئی، میرے دعوے کی بھی سمجھ آ گئی کہ عبدالغفار بالکل اپنے دعوے میں سچا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ میں طاقت پیدا کریں۔ تقویٰ انسان کو دلیر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے حضور ہم نے کھڑے جا کے جواب دینا یہ کون لوگ ہیں۔ مطلب کہ ابھی میں نے تنظیموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بچے سے لے کر بوڑھا اس کی موت تک اس کی نگرانی کرتے ہیں اپنے بندے کی، اپنے سسٹم میں۔ آخر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اچھا، مرنے کے بعد بھی اسے پیسے لیتے ہیں، جنہوں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں اس کی پوری حساب کرتے ہیں کہ جی اس نے پورا کر دیا ادا، تب اس کو دفن کرتے ہیں۔ اور جو نہیں مسیح ہوتے ہیں، جنہوں نے وصیت نہیں کی تھی، تو ان کی تو لاش کی بھی وارث نہیں ہے، ساری زندگی اس کی نگرانی کرتے ہیں ان تنظیموں کے ساتھ۔ اتفاق تنظیم ہے، خدام الاحمدیہ ہے، پھر انصار اللہ ہے، پھر اناصرات ہے، پھر لجنہ، ساری نگرانی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو برین واش کر دیں اور بالکل مردے بنا دیں۔ یہ تمہارے جماعت احمدیہ قبرستان کی یہ حقیقت ہے، اور یہ اسی لیے بنایا گیا ہے آپ کو، جماعت احمدیہ حضرت مرزا صاحب کی جماعت کو قبرستان اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ مرزا صاحب صاحب کے پیروکاروں سے، ماننے والوں سے ہمیں، ہماری حکومت کو، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی کی حکومت کو خطرہ نہ ہو۔ خلافت کے نام پہ ہم ان کو ہزاروں سال تک یوز کریں، استعمال کریں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو جو قبروں میں مردے بن جائیں گے، مفلوج ذہنی طور پر ہو جائیں گے، ہم سے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ ہمیں ہمیشہ چندے دیتے رہیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے جماعت احمدیہ کو ایک قبرستان میں بدلا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں احمدی جو ہیں، سچے احمدی، متقی احمدی، ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ ثابت ہو جائیں۔ بہرحال انہی قبرستان میں سے بھی اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور کھڑا کیا ہے، اور میں اپنا مشن پورا کرتا چلا جا رہا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ نہیں بھی میری پر آواز کی پر لبیک کہو گے، توجہ دو گے، بڑی جلدی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل فرمائے گا، اور وہ میری مدد کے لیے فرشتے اتریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مشن اللہ نے مجھے سونپے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ لوگوں کے دل بدل دیں گے، یا ایسے اللہ تعالیٰ ایسے آسمانی حربے ظاہر کر دے گا آسمان سے کہ اس خلافتی ٹولہ جو ہے بنا پھرتا، یہ برائے دمش کا کھڑ پینچ ہے، جو سمجھتا ہے کہ جی جب ہم نے بات ہی نہیں کرنی جمبا صاحب سے، اور اخراج جو مقاطع کر کے ہم نے باہر نکال بٹھا دی، تو ہمیں کیا، ہماری حکومت کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ مرزا مسعود صاحب، یہ آپ کے دجل جو ہے، یہ آپ کے فریب کاریاں جو ہیں، بڑی جلدی خاک میں ملنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ آپ لوگوں کو اتنا مجبور کر دے گا کہ آپ خود میری طرف چل کے آؤ گے۔ تو یہ باتیں میں آج کے خطبہ میں آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ میں آپ لوگوں کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوں۔ دیکھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، بتا کیا وہ محمد صلی جو نبی تھے، کیا وہ مکہ کے لوگوں کے دشمن تھے؟ وہ تو ان کے لیے ان کے ہمدرد تھے کہ اے اس شرک سے باز آ جاؤ، ان بتوں کو چھوڑ دو، نکال دو خانہ کعبہ سے، اللہ کی عبادت کرو، وہی معبود ہے ہمارا سچا۔ ایسے ہی ہر مرسل جو دنیا میں آیا وہ اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، ایسے آج میں بھی تمہارا خیر خواہ ہوں، میں بھی تمہیں سچائی اور حق کی طرف بلا رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بت ہیں، ان کو چھوڑ دو، اس بت پرستی پر لند بیچ کر خدا کے بندے کی طرف آ جاؤ، جو تمہاری رسائی کے لیے، رستگاری کے لیے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا ہے، اور اس بلائے دمشق کی اپنی جان چھڑا لو۔ تو میں آخر پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کا جو فلسفی ہے پہلا، یہ جو لوگ جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے وہ تو جانتے ہوں گے، مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ پہلا ہے الکندی، 801 سے 873 عیسوی کا زمانہ ہے اس شخص کا۔ اس کی ایک خوبصورت نصیحت ہے، میں چاہتا ہوں خطبہ جمعہ کے آخر پہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو فائدہ ہو جائے اس سے، بے جماعتی احمدیہ قبرستان کے مردہ بھائیوں میں سے کسی کو اس کو فائدہ ہو جائے۔ یہ لکھتا ہے شخص، ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم سچائی تسلیم کرنے میں نہ شرمائیں، اور جہاں کہیں سے بھی وہ حاصل ہو اسے اپنے میں جذب کر لیں۔ جو سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے خود سچائی سے زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں ہے۔
یہ اسے کبھی کم حیثیت نہیں بناتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ تو میرے جماعت احمدیہ قبرستان کے احمدی بھائیوں، اس نصیحت کو پکڑو اور اسے فائدہ اٹھاؤ۔ اے قبرستانی میرے مردہ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے خاکسار کے مخالفین اور منکرین کو مناظرے اور مبالغے میں بھگا کر نہ صرف انہیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے بلکہ ان کے منہ بھی کالے کر دیے ہیں۔ اور میں عزیز محمد صلی اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اصل بنیادی جو ایشو ہے وہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت ہے۔ اگر کوئی جس کو آپ میرے پاس لانا چاہتی ہیں، ہمارا سوال پہلا یہ ہے، جب یہ سوال حل ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی کوئی میرے سے پوچھنا چاہے تو میں انشاءاللہ تیار ہوں۔ میں نے یہ جو 103 نمبر مضمون 130 جو مضمون میں نے لکھا ہے عظیم نصر اللہ صاحب، وہ بالکل حق اور سچ لکھا ہے، میں نے سچائی لکھی ہے۔ میرا کسی سے سوائے میرے دعوے کے بعد یہ اختلاف پیدا ہوا، اس سے پہلے تو میرا کسی کو جھگڑا ہی نہیں۔ یہ جو لوگ پوچھتے پھرتے ہیں مجھ سے کہ جی کون لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو چیف بجو ہے وہ بیمار ہے یا جو بھی ہے، تو میں نے بڑی انصاف سے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس کو لے کے آئیں اور میرے سامنے آ کے یہ دو باتیں ہیں، یا ثابت کر دے خلیفہ ثانی کو مسلم موعود، تو میں اس کے بعد نہ صرف اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کر لوں گا بلکہ سب کچھ اس کے مطالبات پورے کر کے بتا بھی دوں گا، بلکہ سارا کچھ ہی اس کے رشتہ دار ہی میرے پاس ہی ہوں گے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا، وہ مفتری اللہ تھا بشیر الدین محمود احمد، جھوٹا آدمی تھا، یہ سارا کیا ذرا تو اس کا ہی ہے۔ جماعتی احمدی کو قبرستان کس نے بنایا ہے؟ وہ بھی بندہ ہے۔ تو یہ اگر نہیں کر سکتا ثابت، تو یہ اعلان کر دے کہ جناب وہ بشیر الدین محمود احمد مفتی اللہ اور کاظم انسان تھا، یہ اعلان کر دیا اس بات کا، اور میرا اس جماعتی احمدی قبرستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ بنیادی معاملات ہیں۔ باقی یہ جو عذاب کی باتیں اس کی یہ جو بھی ہے، یہ تو معاملے سارے اس وجہ سے پیدا ہوئی اس پیشگوئی کی، پر بحث کرتے 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 وہاں تک اس کے عذاب تک پہنچ گئی، بات پہنچ گئی۔ اصل میں بات یہی ہے، تو یہ دونوں باتیں کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مطالعہ جو کر رہا ہے میں پورا کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عزیز نصرت صاحب، کبھی بھی یہ بندہ لعنتی شخص ہے، یہ کبھی بھی نہیں آئے گا میرا سامنا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی موت ہے۔ نہ صرف یہ نہیں آئے گا، ان کا کھڑپینچ خلیفہ، ان کا مولوی، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ پوچھیں ان سے، اور ان کو یہ بھی کہیں کہ میں آپ کو پیسے بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا کہ آپ چلیں جمبا صاحب کے پاس چلیں، تو اس سے بات کرتے ہیں جناب، اس کے دعوے کے حوالے سے، پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مردہ لوگ ہیں۔ ان کے مولوی پیشہ ور مولوی دنیا دار ہیں، جنہوں نے اپنی آخرت بیچ لی اپنی دنیا کے بدلے میں۔ ان کا خلیفہ، وہ کہاں خلیفہ ہے، وہ تو سب سے بڑا ڈاکو ہے، مطلب کہ جماعت احمدیہ کا اس وقت سب تو بڑا فراڈی بندہ، وہ ان کا ہیڈ آف جماعت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اور آپ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ بھی اپنا فیصلہ کریں۔ آپ کو بھی آپ کو کیا پتہ ہے نصر اللہ صاحب، آپ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 80 سال یا 100 سال زندگی پائیں گے؟ مطلب کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ بندہ خدا کی طرف سے اگر آیا ہے تو یہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ لوگوں کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ اپنی زندگی کا آپ کو پوری اعتبار کہ آپ 10 دن زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ اگر میں صادق ہوں تو اس صادق کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نصر اللہ صاحب آپ کو بھی، اور آپ کو چاہیے بجائے کہ اس قسم کا وقت ضائع کریں اس قسم کے لوگوں کے ساتھ مل کر، اللہ کی جناب میں دعا کریں، اللہ کی یہ بات کریں، اللہ سے فیض پائیں۔ ان لوگوں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ یہ فضول لوگ ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کے مخالفین اور منکرین کو مناظرے اور مبالغے میں بھگا کر نہ صرف انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے بلکہ ان کے منہ بھی کالے کر دیے ہیں۔ تو یہ چاروں بجو جو ہیں، قبرستانی چیف بجو، ان کے منہ کالے ہو چکے ہیں، مردود اور لعنتی لوگ ہیں، اور خاکسار اس پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی مدح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پاکیزہ اشعار پڑھ کر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آج میں بھی یہی کہتا ہوں، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے۔ یہ خلیفہ بھی گڑھے میں اتر چکا ہے، ان کے مولوی، ان کے بجو جیلے سب ایک گڑھوں میں اتر چکے ہیں۔ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مرے۔ نصر اللہ صاحب آپ مجھے بتائیں، کیا مر نہیں گئے یہ لوگ؟
خدا نے مار نہیں دیے. یہ صادق کی نشانی ہوتی ہے. صادق کے ساتھ جو روح القدس نازل ہوتا ہے، جو علم دیتا ہے اللہ اس کو، اس کے ساتھ اس قسم کے واقعے ہوتے ہیں دنیا میں. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے. شریروں پر پڑے ان کے اشرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.